سر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔ ڈاکٹر صاحب چائے لیجیے ذرا۔ ارے ڈاکٹر صاحب آپ کی چائے میٹھی تو نہیں آ گئی؟ نہیں، میری تو پھیکی ہے۔ اچھا، مجھے شک ہوا کہ میٹھی نہ ہو گئی آپ کے لیے چائے یہ۔ نہیں، میری تو میٹھی نہیں ہے، آپ کی؟ نہیں، میری بھی پھیکی تھی، میں نے اپنی پھیکی منگوائی، تو ایسا نہ ہو کہ ایک میٹھی ایک پھیکی ہوتا ہے تو آپ کی میٹھی لے آیا ہوں۔ آپ کی بھی پھیکی ہے؟ نہیں، میری بھی پھیکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ویسے ہی شک گزرا یہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو فیملی کاؤنسلنگ پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہے وہ شک اور شبہات ہی ہے، کہ بعض اوقات بندے کو خواہ مخواہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا۔ تو ایسے ہی ذرا ہم نے اپنے ٹاپک کو لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ ان کی چائے میٹھی تو نہیں آ گئی، تو چائے میٹھی نہیں ہے، پھیکی ہی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ شک اور شبہات یہ بعض اوقات بندے کو خواہ مخواہ کی سوچوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام فیملی کاؤنسلنگ ہر ہفتے کی طرح آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے ہمارا جو پروگرام ہے فیملی کاؤنسلنگ سٹارٹ جو ہم نے کیا، اپنے ٹاپک کو تھوڑی سی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ شکوک و شبہات یہ بعض اوقات خواہ مخواہ خیالات آتے ہیں، بندہ خیال ہی خیال میں کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح یہ رشتے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ان نادانیوں کی وجہ سے فیملیوں میں کرائسس آ جاتے ہیں، فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، بزنس تباہ ہو جاتے ہیں، پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے، اپنے ملازمین پہ بندہ شک کرتا ہے، اپنی اولاد پہ شک کرتا ہے، اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے، بیوی شوہر پہ شک کرتی ہے، اور پھر شک بڑھتے 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 پھر وہ بدگمانی، تہمت، بہتان، پھر دل میں نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، بالآخر اللہ نہ کرے شک کی جو ابتدا ایک ذرا سی چنگاری سے ہوئی تھی، یہ بڑھتے بڑھتے پورے خاندان کو، پورے گھر کو توڑ نہ دے۔ تو ہمارے پروگرام میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیے گا۔ درود پاک کی فضیلت سے متعلق ہم سنیں گے کہ مکی مدنی آقا ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، فیملی کاؤنسلنگ پروگرام ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، تو انہیں میڈیکل کے حساب سے بھی ان کے اپنے ایک تجربات ہیں، ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں، اور ان کے پاس کئی لوگ اپنے آتے ہیں، کیونکہ یہ ماہر نفسیات سے زیادہ تر لوگ اپنے مسائل اس طرح کی ڈسکس کرتے ہیں کہ عموماً اس میں ایک بہت بڑا پارٹ فیملی کا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ پروگرام کے لیے پلاننگ کر رہے تھے تو ہمارا یہی پھر طے ہوا کہ اپنے پروگرام کا نام فیملی کاؤنسلنگ ہی رکھیں، کیونکہ ماہر نفسیات ساتھ ہیں، تو ان سے ٹائم لیں، اپوائنٹمنٹ لیں، جائیں۔ تو مدنی چینل کے ذریعے فیملی کاؤنسلنگ آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ جو پوائنٹ آپ نے مینشن کیا کہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں یہ کاؤنسلنگ یا تھیراپی مل رہی ہے، اور یہ ایسے ہی تقریباً ہم پریکٹیکل لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور طرح کی ہوتی ہے اور یہاں کچھ اور۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو یہ ٹپس مل رہی ہیں، یہ سمجھیں کہ آپ کلینک میں بیٹھے لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب احتیاط کے ساتھ بند الفاظ میں بہت کچھ کہہ گئے، لیکن میں تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گی وداؤٹ فیس، وداؤٹ اینی چارجز۔
آپ کو گھر بیٹھے فیملی کاؤنسلنگ مدنی چینل دے رہا ہے، وہ بھی ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ماہر نفسیات ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، یو کے میں ہوتے ہیں، تو یہ آئے ہوئے تھے. ہماری مدنی چینل کی ٹیم نے فائدہ اٹھایا کہ ایسے پروگرام کیے جائیں کہ جس سے دین، دنیا، آخرت سب کے فوائد ملیں. تو مختلف ٹاپکس ہم لیتے ہیں کہ جس میں کچھ فیملی کاؤنسلنگ کی جائے. تو آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ شک اور شبہات. تو واقعی شک ایسی چیز ہے کہ جو اس میں پڑ جائے، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو اس طرح کے بہت لوگ آتے ہوں گے. یہ جی یہ بیسیکلی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، صحیح. اور یہ ایک روٹ کوز میں آتا ہے، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو، نفسیاتی امراض ہوں، یا آپ کے جو ہے نا ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز ہوں. اس کی بہت ساری ڈومینز ہیں. بچوں میں بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جس عمر میں لے لے بڑھاپے میں بھی جا کر شکوک و شبہات جو ہے وہ حد درجہ تک بڑھ جاتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. فیملی لائف پر بھی ہے، یعنی کہ پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ افیکٹ ہو جاتا ہے، دوستوں کا دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ افیکٹ ہو جاتا ہے، اور امپلائر کا یعنی کہ ملازم امپلائی کے ساتھ ریلیشن شپ افیکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اور ورک کولیگز جو ہوتے ہیں، جیسے جی. ہماری یہاں پہ ایک ٹیم ہے، تو شکوک و شبہات کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور حتیٰ کہ اگر اس کو ہم عالمی سطح پر لیں تو بعض دفعہ تو شکوک و شبہات کی بنیاد پر بڑی تباہی صحیح. جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھی باتیں آپ سے بھی سیکھنے کو ملیں گی، اور کچھ میں بھی شیئر کروں گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، خواہ مخواہ جو ہے وہ اب شک سے وہ بدگمانی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. شک کا اور بدگمانی کا بڑا گہرا تعلق ہے. شک ہوتا ہے تو ہی تو بدگمانی کی طرف جاتے ہیں. یہ بات تو اس نے کہی ہوگی، میرے پیسے تو اس نے چرائے ہوں گے، اچھا ڈرائیور پیٹرول بھروانے گیا تھا ڈنڈی مار لی ہوگی، یہ جو ملازم ہے نا یہ کہیں چور نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کا کوئی ہو اگر میٹر، کیا سمجھائیں گے، اس کی کیا کاؤنسلنگ کریں گے؟ جی اگین اس میں تھوڑا سا نفسیات کی طرف آؤں گا، وہاں سے آغاز لوں گا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بنیاد کیا ہے. جی. ہماری ایک اور بھی ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا کہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا تقریباً ہر وقت جو ہے وہ منفی خیالات آتے رہتے ہیں. صحیح. آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. اس پر میں ایک دفعہ حیران ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بذات خود اپنے دور کے فلاسفر تھے، اور میں جب ان کی کتب احیاء العلوم اور دیگر ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو آپ کو ایک بالکل بڑی ایک لاجیکل ڈسکشن اس میں ملتی ہے. اور ظاہر میری ایک فیلڈ ہے، ہم نے سائیکالوجی میں اور ہیومن سائیکالوجی، ہیومن بیہیویئر میں یعنی تھاٹس کے حوالے سے پڑھا. تو جب میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کا مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ صدیاں پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انسان کی سوچ کے حوالے سے بیان کیا ہے، سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کے دماغ میں سوچیں آتی ہیں، بس کہاں سے آتی ہیں ہمیں نہیں پتا. اچھا. لیکن امام غزالی نے اس پر کلام فرمایا. واہ بھائی واہ. بہرحال بیک ٹو سائیکالوجی، کہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ منفی خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہ ایک کیفیت ہم پر طاری رہتی ہے. ہم اگر دیکھیں تو ابھی جو ہے ہمیں اور آپ تو چلے ایک گفتگو میں مصروف ہیں اور ہم ایکٹیولی فوکس کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ کام بھی کر رہے ہوں تو ذہن یوز نہیں ہوتا، تو اس وقت ذہن میں خیالات آتے ہیں. اگر ہم ان خیالات کا جائزہ لیں تو یہ زیادہ تر منفی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں آگے مزید تفصیلی ڈسکشن ہے، میں اس میں فی الوقت نہیں جاؤں گا. اب سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ اب یہ جو ذہن میں آپ کے خیالات آ رہے ہیں نا، اب آپ اپنے ان خیالات میں سے کچھ کو دیکھتے ہیں کہ اپنے لائف سرکمسٹانسز میں ان کو پرکھتے ہیں کہ یہ خیال درست ہے یا نہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال درست نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بعض دفعہ لاشعوری طور پر یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں. اب جو جن چیزوں کو، خیالات کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیاز اور بلیف بنتے ہیں، یہ ہمارے عقائد بنتے ہیں، زندگی میں ہمارے رہنما اصول بنتے ہیں. تو اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ شکی مزاج بندہ جو ہے یہ زیادہ تر منفی خیالات پر فوکس کرتا ہے. مثلاً خیال آیا کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ مجھے پسند نہیں کرتا،
صحیح. कैसे ख्याल आया, भाई कहीं शादी में जाना हुआ, यार उसने तो मुझे सलाम ही नहीं किया, ये इसका मतलब है कि ये मुझे पसंद नहीं करता. हो सकता है वो उसकी तवज्जो ना गई हो. अच्छा, फिर कोई और वाकया जिंदगी का ढूंढेगा, अच्छा यार वहां पे भी ना उसने ये किया था, अब तो मुझे कन्फर्म हो गया. शक को फिर आप कन्फर्म की स्टेज पर ले जाते हैं कि ये बंदा अब मुझे पसंद नहीं करता. अब फिर आप इसका जो है वो जो भी मनफी फैमिली के अफराद होते हैं तो आपका रिलेशनशिप पर अफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, और खामखा में जो है वो आप अपना इस बंदे के साथ रिलेशनशिप ख़राब करेंगे. मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि शक की एक वजह मनफी सोच, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग. पहले तो हमें ख़ुद अपने ऊपर सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव माइंड हूँ या नेगेटिव माइंड. यानी मेरी सोचें जो हैं वो मुस्बत की तरफ ज़्यादा जाती हैं या मनफी की तरफ ज़्यादा जाती हैं. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का बहुत प्यारा माहौल है. तो इस माहौल की बरकत से बहुत सारी पब्लिक डीलिंग होती ही है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उनसे बात करते हैं ना कि कोई कहे कि यार ये काम फुला ने किया होगा, फ़ौरन कहते हैं नहीं 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 यार वो ऐसा नहीं है, नहीं वो ऐसा नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है. यानी कितनी प्यारी पॉजिटिव सोच. और बाज़ ऐसे होते हैं कि उनको कहा जाए कि यार ये काम फुला ने नहीं किया, नहीं नहीं हज़रत आपको क्या पता, वो है ही ऐसा. तो ऐसी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ऐसी मनफी ख़यालात और मनफी सोच आते हैं कि बंदा बदगुमानी के गुनाह में मुब्तला हो जाता है. अल्लाह पाक अपने पाक कलाम में फरमाता है, उसका खुलासा है कि बहुत गुमानों से बचो, कि बहुत से गुमान गुनाह हो जाते हैं. तो ज़्यादा गुमान, फिर बदगुमानी, इससे तो हमें शरीयत ने मना किया कि बदगुमानी हराम है, गुनाह कबीरा है कि किसी मुसलमान के लिए गलत गुमान कायम कर लेना कि मैंने कॉल की उसने अटेंड नहीं की, देखो जानबूझकर मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, देखो घर पे था मुझे मना कर दिया, मैं पेमेंट लेने गया था मुझे पेमेंट नहीं दी, मुझे टहला दिया, मुझे टरखा दिया, झूठ बोल दिया, फ्राडिया है, यूँ है. तो फिर यही शक बदगुमानी में, यही बदगुमानी गीबत में, बहतान में, यानी कितने ही बातनी गुनाहों में बंदा पड़ जाता है. तो पहले से ही अपने आप को पॉजिटिव कर लें. डॉक्टर साहब नेगेटिव थॉट्स, ये हमारे ये मैं तो सोच रहा हूँ इस पर भी एक प्रोग्राम करें, लेकिन शक और नेगेटिव थॉट्स आपस में मिलती हैं. ये नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए? आती हैं, ये आ जाती हैं, सोच है, ना उसको टिकट चाहिए, ना कोई पासपोर्ट चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना इसने नॉक करना है, ना इसने को बेल बजानी है, ना इसने को डोर खोलना है, ना किसी ये तो पता नहीं विंडो से या रूफ से कहाँ से छलांग मार के आ जाती है और दिमाग में फंस जाती है. तो आप माहिर नफ्सियात हैं, तो ये नेगेटिव थॉट से कैसे बचें? देखिए, इसमें साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि आप इन पर तवज्जो न दें. ठीक. जब भी नेगेटिव थॉट्स आए आप उनसे कोशिश करें कि अपना जहन किसी और तरफ डाइवर्ट कर लें. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक जिसको हम कहते हैं कि खामखा ज़रूरत नहीं. अच्छा, अब अगर बिलफर्ज ये तंग कर रही हैं, डिस्ट्रैक्शन से भी काम नहीं चल रहा, तो आप देखें कि मेरे पास क्या सबूत है, मेरे पास क्या एविडेंस है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखी है. जब आप अपनी आंखों से और अपने मुशाहिदे पर फोकस करेंगे और वहाँ से आपको उसका ज़ाहिर है सबूत मुश्किल है मिलना, तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और मैं जो है इस थॉट पर अपनी अटेंशन नहीं दूंगा, मैं इसको डाइवर्ट करूंगा, मैं इस किसी और तरफ सोचना शुरू कर दूंगा. चलो छोड़ो, इस बंदे को छोड़ो, मैं किसी और तरफ सोचना शुरू कर देता हूँ. तो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए इसमें अगर मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ जी. मेरा ख्याल में ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा यानी कि इसका एक सोल्यूशन भी है. ये थोड़ा है मुश्किल और हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. सही. और उसमें यही जो मैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कहा कि भाई आप देखें कि इंसान के जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं इसकी बुनियाद क्या है. सही. ठीक है, अब उसमें इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौन सी 4 वजूहात हैं. ये सोच आ रही है तो आप उसको परखें तो पता चल जाना चाहिए कि भाई ये किधर से है. बाज़ दफ़ा शैतान से होती है, बाज़ दफ़ा नफ्स की तरफ से होती है, बाज़ दफ़ा ये हमारी अपनी आदतन होती है. वाह, बड़ी प्यारी बात है. हमारी आदत जो है ना, हमने खुद बखुद अपने आप को, जैसे गंद वाली मक्खी और शहद की मक्खी, मेरे ख्याल में ये एक मिसाल यहाँ पे बहुत प्यारी मिसाल है. वो आती है कि शहद की मक्खी जो है वो फूलों का रस ही चूसती है. क्या बात है, क्या बात है. तो हमें शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए कि हम अच्छी बातें वाह. जो है वो पिक करें दूसरों के हवाले से,
اور ان کی مثبت چیزوں کو نوٹ کریں. جیسے ہمارے سلسلہ ایپیسوڈ ہوئی تھی بچوں کے حوالے سے کہ اکثر پیرنٹس بچوں کی جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان منفی چیزوں کو جو ہے وہ ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے، تو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، بچوں کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم دوسروں میں اچھائی دیکھیں، واہ ماشاء اللہ، واہ. اس پر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، مجھے بھی عطا ہو جائے، میں بھی اس پر کوشش کروں بجائے اس کے کہ حسد کرنے کے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جب ہم سمجھ لیں گے نا جو امام غزالی نے ہمیں وہ کیا ہے اور اس پر عمل کریں گے، میں سمجھتا ہوں پھر تو سمجھے کہ جڑ سے ہی ہمارا یہ کیا معاملہ بات، ختم ہو جائے کیا گا. بات. لیکن جیسے میں نے کہا یہ ہے مشکل، اس پر ہمیں علماء کرام سے اچھا خاصا مربوط ہونا پڑے گا. صحیح. اور دیکھیں میرے پاس ہر حل موجود نہیں ہے، صحیح بالکل. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ علماء کرام ہیں جو دنیا میں بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں بھی ہمیں گائیڈ کریں گے. تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ ان کے پاس جائیں. اب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس کتنی مشکل سے ٹائم لے کر اپوائنٹمنٹ لے کر فیس دے کر ہم جاتے ہیں. وکیل ہو گیا، اس کے ساتھ کتنی فیس معاملات کرنے کے لیے جاتے ہیں. دیگر پروفیشنلز لے لیں، اکاؤنٹنٹس ہو گئے. بھائی علماء کرام تو مفت میں ہیں، کیا بات ہے. ان کے پاس تو ٹائم لینے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نماز پڑھیں باجماعت، اس کے بعد لے کے بیٹھ جائیں. اور یہ بھی آج تک مجھے نہیں لگتا کوئی امام کہے گا کہ بھائی جو ہے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس ٹائم آئیے یا اس ٹائم آئیے. ہاں بعض دفعہ یعنی کہ ایک آرگنائزیشنل معاملات ہوتے ہیں، ٹائمنگز ہوتی ہیں، بھائی اس ٹائم آپ یہاں تشریف لے آئیں، دارالافتاء وغیرہ. لیکن ایک امام کے پاس، اور امام بھی دیکھیں میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ امام کے پاس لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، صحیح. اور امام کے پاس علم دین ہوتا ہے، اور امام بھی یہ تجربہ رکھتا ہے، اور امام نے بھی بہت ساری یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں دوسروں کی کہ بھائی ان کے ساتھ یوں ہوا، ان کے ساتھ یوں ہوا. تو امام بھی ایک اچھا کاؤنسلر بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے. تو ان کے پاس جائیں اور یہ سوچ کے حوالے سے کتاب لے جائیں امام غزالی کی، یہ مجھے سمجھائیں، اس کو سمجھیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، علماء کرام سے رابطے میں رہیں. دارالافتاء اہل سنت، اس کے نمبرز یہ اسکرین پہ چل رہے ہیں. کوئی بھی ایسا میٹر ہو تو آپ الحمدللہ کال کے ذریعے بھی دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے. پھر مدنی چینل پہ بھی دارالافتاء اہل سنت پروگرام آتا ہے، اور بھی ماشاءاللہ ایک زبردست یہ سلسلے ہیں. بلکہ مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ، ان کا ایک بڑا زبردست پروگرام مجھے بھی بہت پسند آیا. اور بھی بہت اچھے اچھے پروگرام ہیں. تو سوچ سے متعلق تھا، سوچ، اس کے غالباً 12 EP تھے. نہیں دیکھا تو آپ دیکھیے گا، تو الحمدللہ سوچ اچھی ہو جائے گی. میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے مزید عرض کروں گا کہ منفی خیالات بعض اوقات یہ اس طرح کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی آتے ہیں کہ صحبت اگر اچھی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو بس ہر وقت بدگمان رہتے ہیں، چڑچڑاپن، غصہ، غلط باتیں، ان کا بیہیویئر غلط، تنقید ہی کرنی ہے، خامیاں ہی نکالنی ہیں. تو پھر ذرا آپ غور کریں کہ کیسے ہماری پازیٹیو سوچ بنے گی، مثبت سوچ کیسے بنے گی. بعض اوقات والدین اگر ان کی تربیت نہ ہو، پیرنٹنگ خود ایک پورا شعبہ ہے، ایک سبجیکٹ ہے یہ، اور لوگ ٹریننگ لیتے ہیں اس کی کہ پیرنٹس کو کیسا ہونا چاہیے. اولاد کی تربیت تو جب کریں گے نا جب پیرنٹس کی تربیت ہو. تو بعض اوقات یہ والدین سے بھی نیگیٹو تھنکنگ یہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے کہ فلاں یہ بن گیا، تو کچھ نہیں کر سکتا، فلاں کا گھر دیکھ، فلاں کی گاڑی دیکھ، فلاں کا بنگلہ دیکھ، اس کا موبائل دیکھ، اس کا اسٹیٹس دیکھ. تو ٹھیک ہے، بچے کو آگے بڑھنے کے لیے جذبات دلانا چاہیے، لیکن اس کو اتنا مقصد نہ کر دیں کہ وہ احساس کمتری میں چلا جائے، نہ اس کو ایسا کر دیں کہ خدا نہ خواستہ وہ حسد کا شکار ہو جائے. ہاں اس کا جذبہ بڑھائیے. اور پھر گھر میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، شکوک و شبہات کی، ارے فلاں نے کر لیا ہوگا، ارے یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہوگا، یہ فلاں تو ہے ہی ایسا ہی ہے. تو اس طرح نہیں. تو یہ شک اور شبہات جب یہ میاں بیوی میں آ جائیں، حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہے، کتنا محبت والا رشتہ ہے، یہی شکی مزاج شوہر، شکی مزاج بیوی اگر ہو تو یہ اچھا بھلا ہنستا بستا گھر جو ہے اجڑ جاتا ہے.
پھر بات بڑھتی رہتی ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کے موبائل چیک کرتے ہیں، آنے کے ٹائمنگ چیک کرتے ہیں، گفٹ چیک کرتے ہیں، پیسے چیک کرتے ہیں، یعنی بہت ساری باتیں بڑھ جاتی ہیں اس میں. پھر یہ کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں. اچھا بعض اوقات ہم خود ایسا کام کرتے ہیں، نادانی میں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلط نہ ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایسے کام بھی نہ کریں کہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملے، مزید نہ تہمت نہ ہو، ایسا کام نہ کریں. اب بالفرض کسی سے بات کر رہے تھے، فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ گھر میں بچوں کی امی کسی سے بات کر رہی تھی، کوئی خاتون، شادی شدہ خاتون گھر میں بات کر رہی تھی اپنی ماں سے، بہن سے یا کسی سہیلی سے، اور جیسے شوہر آئے، اب شوہر کے خوف کی وجہ سے ایک دم اس نے لائن کاٹی، ہو سکتا ہے اس کو شک ہو. تو اگر ایسا وہ واقعی نیگیٹو تھنکنگ والا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتے کہ نہیں یار میری بیوی ایسی نہیں ہے، تو آپ کو ایک دم لائن کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹے کر لیتی، کہتے تھے کہ میری امی کا فون ہے، بہن کا فون ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر آپ کا زیادہ موبائل یوز پسند نہ کرتے ہوں، تو اس ڈر سے آپ نے بند کر دیا ہو. تو پھر آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. اسی طرح رات کو شوہر نیند نہیں آ رہی، موبائل لیے اور بالکنی میں چلے گئے اور آہستہ آواز میں لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی بزنس کی بات کر رہے ہوں، کوئی ایمرجنسی کال آ گئی ہو، اور سلو اس لیے بات کر رہے ہوں کہ میرے بیوی بچے نہ اٹھ جائیں، اور بیگم صاحبہ کی رات میں آنکھ کھل گئی اور وہ سوچ رہے ہیں اچھا بالکنی میں جا کر پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے لگے پڑے ہیں. اچھا تو پھر وہ جا کے کال ہسٹری چیک کریں. اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے اچھا یہ نام جو لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، چینل پر ہم کسی کا نام آ گیا تو بولا میرا نام لے لیا، فار ایگزامپل XYZ کوئی بھی ایسا نام ہے، اچھا تو یہ فلاں کا نام اس سے کیا ہے. یعنی اس میں بات بڑھتی رہتی ہے، شکی مزاج جو ہے نا وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہ نمبر اپنے پاس سیو کر لیا تو پھر اس کو کال کر کے چیک کیا، تو آنا جانا چیک کیا تو اٹھ بیٹھ کہاں رہے ہیں. ایسا نہ کریں. میں اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ شکی مزاج نہ بنیں، ورنہ شکی مزاج طبیعت آپ کے گھر کو برباد کرے گی، آپ کی سوچ کو برباد کرے گی. آپ ہر وقت اسٹریس میں رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے. پھر ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب شکی مزاج میاں بیوی. اس میں بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. میں تھوڑا لائٹ ہارٹیڈلی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے صدیوں کا بزرگ کوئی اللہ کے ولی تھے، تو ظاہر ہے اس دور کی تو اسلامی بہنیں بھی جو ہے وہ دین پر عمل کرنے والی، تو وہ جب بھی باہر جاتے تو پوچھتی کہ نظر کہاں کہاں پڑی، تو وہ کہتے تھے انگوٹھے پہ ہی رہی. پاؤں کے انگوٹھے پہ رہی. جی، پاؤں کے انگوٹھے پر ہی رہی، میں نے تو نظر اٹھائی نہیں ہے. تو کچھ تو ظاہر ہے کہ بیوی کے ذہن میں جو ہے یہ ایک قدرتی طور پر ہے شاید کہ وہ زیادہ اس حوالے سے انسیکیور فیل کرتی ہے کہ جو میرا خاوند ہے یہ کہیں اور طرف وہ نہ ہو جائے. اور یہ ایک اگر اس میں ہوتا ہے تو ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے تو ایک چیز اس کے پازیٹیو سائڈز نظر آتے ہیں، اور وہ آگے پھر جب وہ خاوند کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اس کو مان لے، اور وقتاً فوقتاً گائے بگائے ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ پازیٹیو اثر بھی ہے. لیکن باقی جو آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک تو معاشرے میں جنرلی طور پر جو ہے پارٹنر کے حوالے سے، لائف پارٹنر کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، کس میں زیادہ ہے کس میں کم ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور اس سے واقعی ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، افیکٹ ہوتے ہیں. اور ہمیں اگین وہی بات کرنی ہے کہ بھئی گمان پر نہیں جانا، آپ پوچھ لیں. صحیح. آپ پوچھ لیں، اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلڈ ریزن ہے کسی سے بات کرنے کا، صحیح. اور جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ بھائی یہ ویلڈ ریزن ہے، اور آپس میں ایگری کر لیں کہ بھائی یہاں پہ بات کرنی ہے تو اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ایک بات میں یہاں پہ یہ ایک مدنی پھول کہ دیکھیں میاں بیوی کے آپس میں جیسے دیکھیں یہ تو ایک دوسرے میں ان میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے، مطلب زندگی کی ہر چیز ان کی آپس میں شیئرڈ ہے، لائف پارٹنر ہے نا یہ. لائف پارٹنر ہے. اور موبائل فون بھی ہمارے آپس میں جو ہے وہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ نہیں ہونے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اور کھلا اختیار ہونا چاہیے. خاوند چاہے تو بیوی کا فون کسی وقت چیک کر سکے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بیوی چاہے تو خاوند کا جس وقت چاہے وہ چیک کر لے، کرتی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو پورا جو نا کھلا کھاتا دے دیا، اب تو روز چیکنگ شروع ہو جائے گی آپ کے نام سے. بولا ڈاکٹر زیرک UK میں ہوتے ہیں، ماہر نفسیات، انہوں نے کہا بتائیں بھائی مجھے اپنا پاسورڈ بتائیں، میں نے فون چیک کرنا ہے. جی چیک کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ
میں نے اب ڈھونڈ کے نکالنا ہی ہے کہیں نہ کہیں سے، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا ہے یا جو بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک جب تک ہماری ریلیشن شپ کی بنیاد پازیٹیو اور گڈ انڈرسٹینڈنگ پر نہیں ہوگی تو یہ ایڈوائس بھی آپ کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو لہٰذا کس ایڈوائس پر کیسے عمل کرنا ہے یہ بھی ایک ضروری ہے، اور آپ کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ اور پازیٹیو ہونی چاہیے۔ اور پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ ہم اگر نفسیات کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے کہ جس میں بالخصوص میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے حوالے سے اس حد تک شکی مزاج ہو جاتا ہے کہ میرا لائف پارٹنر جو ہے یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، کہیں اور اس کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، اور وہ مطلب سی سی ٹی وی کیمرے اور اس طرح کی چیکنگ اور جیسے مائکروسکوپ فکس کر کے دیکھنا اور پابندیاں لگانا، پابندیاں عائد کرنا کہ اس ٹائم کے بعد تم یوں نہیں کر سکتے یا کر سکتی، یہاں نہیں جا سکتے، یہاں نہیں جا سکتی، اور مطلب یہ ان کا مطلب یعنی کہ ڈیلی بیسس پر ایک مین چیز بن جاتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر جو ہے وہ اس میں یعنی کہ مرڈر تک جو ہے وہ کیس چلا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ نے جو ہے اس سے پہلے ایک پوائنٹ مینشن کیا، میں سمجھتا ہوں میں اس کو بھی لے لیتا ہوں۔ آپ نے صحبت کا کہا، تو شک کو پروان چڑھانے والے یہ ہمارے آس پاس کے لوگ، فرینڈ سرکل، ہمارا فرینڈ ہوں یا میاں بیوی ہوں یا فیملی، کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان کے ذہن میں جب مثلا میرے ذہن میں کوئی شک آ گیا آپ کے حوالے سے، اچھا میں کہیں نہ کسی جو میرا قریب ترین فرینڈ ہوگا یا قریب ترین ہوگا جس سے میں اپنے سیکرٹ ڈسکس کر سکتا ہوں، میں اس سے ڈسکس کروں گا یار علی بھائی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے کو یار علی بھائی نے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات میرے حوالے سے بڑی کو کمزور کی ہے۔ اب دیکھیں فرینڈ شپ کا کیا کانسیپٹ ہے، ہاں میں ہاں ملانا، اور میاں بیوی بھی دیکھ رہے تو ایسی صورت میں ہاں میں ہاں ملائیں گے، کوئی اور بھی دیکھیں تو ہاں میں ہاں یار ہے، مجھے کسی اور نے بھی یوں بتایا تھا، حالانکہ اس نے خود سنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں، صحیح، اور یہ شکوک اور شبہات کو مزید تقویت پہنچانے میں ہمارے دوستوں کا، ہمارے فیملی ممبرز کا اور ہمارے قریبیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہاں پہ ہماری کاؤنسلنگ ہو جائے نا، کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے کہ یار نیگیٹو بات لے کر، تو ہمارے اندر اتنی سکل ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں تو غلط ہے۔ بہت پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ اور دیکھیں میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کاؤنسلنگ کا ہمارا یہ بھی ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھائی اگر بالفرض میاں اور بیوی کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، بعض دفعہ ہم علیحدہ سیشن کرتے ہیں، تو اگر وائف کہہ رہی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ یوں ہے، اب میں اگر وائف کی ہاں میں ہاں ملاؤں تو یہ تو معاملہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وائف کی کیا کمزوریاں ہیں، میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے اس کے حوالے سے جب میری اس کے ساتھ بات ہوگی میں دیکھوں گا، لیکن میں نے آپ کی یہ کمزوریاں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، یہ ہے حقیقی کاؤنسلنگ، یہ ہے مخلص دوست، یہ ہے مخلص یعنی کہ جو بھی آپ کا اعتماد والا بندہ ہے، کہ جہاں آپ منفی سوچ رہے ہیں، جہاں آپ غلط ہیں، وہ آپ کی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کہے کہ نہیں تم غلط ہو۔ آپ یقین کریں کہ اس سے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے یہ شکوک و شبہات کے معاملات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اکیلا فرد واحد جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، جب دوسروں سے شکوک و شبہات کی کنفرمیشن ہوتی ہے نا تب یہ معاملات زیادہ بہت پیاری بات کہی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں، واقعی بعض اوقات صحبت سے تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا صحبت ضروری نہیں کہ فرینڈ سرکل میں ہو، فیملی ممبرس میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بالفرض کوئی اپنی بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہے کسی وجہ سے، اور ماں قریب ہوتی ہے، ماں سے شیئر کیا کہ ماں مجھے جو ہے وہ بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے۔ اچھا ماں بے وقوف ترین اگر ہو، معذرت کے ساتھ، اس میں سمجھ نہ ہو گھر کو لے کر چلنے کی، وہ پہلے ہی بہو سے بدظن ہو کہ ماں کے گھر جاتی ہے، پتہ نہیں کس سے بات کرتی رہتی ہے۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ جلتی پر تیل چھڑکنا، اور نادان ماں اپنے ہی بچے کا گھر یوں بگاڑے گی، بیٹا بہت دیر میں تیری آنکھ کھلی، پہلے تیری سمجھ میں کیوں نہیں آیا،
میں تو پہلے ہی کہتی تھی رات دیر دیر تک فون پہ لگی رہتی ہے یا اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو پتہ نہیں وہاں سے کہاں کہاں جاتی ہوگی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایسی صحبتیں، ایسی گیدرنگ، ایسی نیگیٹو، اب اس کو کاؤنسلنگ بولیں گے یا گھر اور ذہن برباد کرنا بولیں گے، یہ نیگیٹو تھاٹس کے لوگ ہیں، منفی سوچ کے لوگ، یہ خود شکی مزاج ہیں۔ یہ آپ کا شک کیا دور کریں گے؟ یعنی ناپاکی کو ناپاکی تو نہیں دھو سکتی نا، گند کو گند تو صاف نہیں کرے گا۔ آپ کے ذہن میں پہلے ہی گند آ گئی، منفی سوچ بن گئی، آپ شک میں پڑ گئے، آپ بدگمان ہو گئے، اور گئے بھی ایسے کے پاس ہیں جو آپ کی بدگمانی کو اور پروان چڑھا دے، تو پھر گھر بسنا تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح بعض اوقات لڑکی کی ماں، ارے اپنے شوہر کو تو دیکھ کہاں جاتا ہے، رات دیر دیر تک آتا ہے، کوئی اور تو نہیں اس نے پال رکھی، کوئی اور تو نہیں ہے، ارے اس کا فون تو چیک کیا کر۔ ارے میری اسلامی بہن، اپنی بچی کا گھر برباد کر رہی ہیں، شوہر سے محبت کے بجائے اپنی بیٹی کو شکی مزاج بنا رہی ہیں۔ اپنی ساس پہ نظر رکھنا، بڑی بہو پہ بڑی شفقتیں ہیں، میری بچی تو سارا کام نہیں کرتی، نیگیٹو تھاٹس دے رہی ہیں اپنی بچی کو، گھر برباد کر رہی ہیں اس کا۔ یہ تو ایسا نہ کریں، یہ نیگیٹو تھاٹس، یہ بدگمانیاں، یہ شکی مزاج، یہ گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ساس اور بہو کا ریلیشن اگر یہ محبت بھرا ہو تو گھر کیسا زبردست ہو جاتا ہے، اور یہی اگر ہو کہ ساس محلے میں باتیں کرتی ہو، اپنے خاندان میں باتیں کرتی ہو، ہاں جی آئیے گھر میں مہارانی، آرام سے سو کے اٹھتی ہے دوپہر میں، مہارانی کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے، اب ہمیں ناشتہ کون دے، خود ہی چائے بنا لیتے ہیں۔ تو اماں جی اگر آپ کی عمر 60 65 70 پہ ہو گئی ہے تو اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں کیوں آگ لگا رہی ہیں؟ یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے، آپ تو بچی نہیں رہی بلکہ آپ تو نانی دادی بن گئی ہوں گی شاید، تو یہ باتیں محلے میں خاندان میں کر کے آپ کے گھر کا نام روشن نہیں ہوگا۔ یہ کس نے آپ کے ذہن میں منفی باتیں ڈال دی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب آپ بہو تھیں تو آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہو تو اس کا ریئیکشن آپ اپنی بہو پر دے رہی ہوں کہ میری ساس نے بھی مجھے بہت دبا کے رکھا تو میں بھی اپنی بہو کو بہت دبا کے رکھوں؟ ایسا نہ کریں۔ ہمارا پروگرام ہی فیملی کاؤنسلنگ ہے، آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ باتیں کڑوی لگتی ہیں، لیکن بعض اوقات دوا بھی کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ انجیکشن لگتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ فائدہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں کڑوی اگر لگتی ہوں تو کیا کریں، کیا سمجھائیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟ جو اب عاقل ہے، بالغ ہے، شرعی احکامات اس پر فرض ہیں، پہلے نہیں سیکھا، نہیں تربیت ہوئی، اب وہ تو رونا تو نہیں رو سکتا نا، اب تو ہمیں خود کرنا ہے۔ یہ ہماری پرسنل ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کے حوالے سے سیکھیں کہ حسن ظن کی دین اسلامی اہمیت کیا ہے، کہ کسی بندہ مومن کے حوالے سے اگر آپ کوئی منفی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کے 99 پازیٹیو پہلو کریٹ کرنے کی کوشش تو کریں، محنت تو کریں، ہمت تو کریں۔ ہم تو ایک بھی نہیں کریٹ کرتے کوئی پازیٹیو پہلو۔ اور یہ بات یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، جتنا ہماری زندگی میں تجربات زیادہ ہوں گے، جتنا ہم غور اور تفکر کریں گے اپنے معاملات پر، اتنا ہی ہم دوسروں کو اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ اور میں اگر کہوں نا کہ ہر ڈیسیژن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، صحیح، ہر سچویشن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ صحیح، وہ کہیں گے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امیر اہل سنت نے بھی ایک دفعہ فرمایا، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اس کو 100 روپیہ ادھار دیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں لیا، اور آپ فرماتے ہیں دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ وہ لے کر بھول گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں لیا، دونوں درست ہیں اپنی جگہ پہ، تو یہ کیسے؟ تو یہ ہمارے اندر ایک ہمت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ بھائی اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے، اگر واقعی اس نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے، کوئی ریزن ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمیں بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو بڑوں پر شک کرتے ہیں، یہ انہوں نے کیوں کر دیا، یہ ڈیسیژن کیوں لے لیا، بالخصوص جب ٹین ایج 13 14 سال کی عمر میں ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہمیں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کوئی بہت بڑے اعلیٰ درجے کی ہے، یہ تو پچھلے دقیانوسی لوگ ہیں، انہیں آج کل کے چیلنجز کا کیا پتہ۔ دنیا کوئی نہیں بدلی، لائف سیم ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ہم رزق کھاتے ہیں، ہم پیسہ کماتے ہیں، ہمارے وہی بندے، وہی ریلیشن شپ ہیں، وہی باتیں ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، بس فاسٹ یوں ہو گیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کوشش کریں حسن ظن، اچھا گمان پیدا کرنے کی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شاید مثال اتنی پریکٹیکل یا فٹ تو نہ آئے، لیکن کہ ایک ہماری تھوٹ چینج ہو جانے سے ہم کسی کے حوالے سے کیسے اچھے انداز میں سوچ سکتے ہیں۔
आपने भी सुना होगा कि एक इस्लामी भाई था, 3-4 बच्चों को लेकर ट्रेन पर जा रहा था और बच्चों ने इतनी ऊधम मचाई हुई थी कि पूरे उस ट्रेन के डब्बे के मुसाफिर तंग आ गए और वो बेचारा बैठा है। अब जाहिर वो भी परेशान लग रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा। अब आप सोच सकते हैं कई दफ़ा ऐसी हमारी भी सिचुएशन है कि यार ये बच्चा कितना नोटी है, कितना मिसबिहेव कर रहा है, इसके माँ बाप क्यों नहीं समझा रहे। बहरहाल वो खामोश बैठा, बच्चों ने ऊधम मचाया हुआ, शोर मचाई हुई। तो उनमें से कोई एक उसके पास गया कि आप बच्चों को समझाएं। अब उसमें ये फर्जी वाक़या है या क्या उसमें तफसील है। उसने कहा कि असल में इनकी माँ का हो गया इंतकाल किसी दूसरे शहर में, इनको पता नहीं है और मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, अब जब ये मुसाफिरों को पता चला कि यार इनकी तो बच्चों की तो माँ का इंतकाल हो गया, ये तो बेचारे अपनी माँ से महरूम हो चुके हैं, इन्हें पता नहीं है। अब जो शफकतें उन सब ने इन बच्चों पर उंडेलना शुरू की, क्या हुआ, थिंकिंग चेंज हुई ना। क्या बात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, आपका एक जाविया चेंज हुआ उन बच्चों के हवाले से। और वही बच्चे जिनसे आप एक लम्हा पहले नफरत कर रहे थे अब मोहब्बत में बदल गई, शफकत में बदल गई, बल्कि दिल के अंदर ऐसे जज्बात पैदा हो गए कि कई तो हो सकता है मतलब रोना आ जाए। तो ये अर्ज करने का मकसद है कि ये हमारी सोच, यही हर चीज़ का महरक है। हमारी पर्सनैलिटी, हम जो कुछ भी हम सोच से हैं, और सोच हमारी अगर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है तो हम शक से आसानी से बच सकते हैं। और हमारा दीन इस्लाम हमारे ऊपर ये लाजिम करता है कि बंदा मोमिन के हवाले से हम अच्छा गुमान रखें। और ज़ाहिर है फिर आगे इसकी तफसील है कि अल्लाह ताला से भी अच्छा गुमान रखना ये भी वाजिब है, और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुमान के मुताबिक मामला करेगा। क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम फैमिली काउंसलिंग, आज हमने लिया था शक और शुबहात। ये वाकई हमने इस पर बहुत सारी बातें सुनी, डॉक्टर साहब ने भी अपनी माहिराना राय दी कि घर के घर उजड़ जाते हैं। यही शक, वहम, वसवसा, बदगुमानी, बदजनी और बहतान, और ये सब बढ़ते बढ़ते बहुत नफ़रतें हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि हुस्न ज़न कायम रखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा बिहेवियर रखें। एक वाक़या भी सुना है कि वाकई किस तरह बच्चे ट्रेन की उस बोगी में शरारत कर रहे थे, शोर कर रहे थे, पैसेंजर परेशान थे, लेकिन जब पता लगा कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ तो एकदम उनकी सोच डाइवर्ट हो गई हमदर्दी की तरफ। अब वो गुस्सा उसमें बदल गया हमदर्दी में, प्यार में, और नफ़रत ख़त्म हो गई। तो हम भी पॉजिटिव हो जाएं। फिर शक जब किसी पर होता है, बदगुमानी होती है, तो इसका एक फैक्टर उलमाए किराम ये भी बताते हैं कि ये बंदा अपने आप को बहुत होशियार समझता है, काबिल समझता है। गुरूर और तकब्बुर भी इसका एक फैक्टर है कि मैं बहुत अच्छा, मैं ज़हीन। तो आज्जी होना चाहिए, आज्जी भी अल्लाह के लिए, ज़ाहिरी दिखावे के लिए नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का प्यारा माहौल है, दीनी माहौल है, माशा अल्लाह। इस माहौल के सदक़े कितने लोग नेक बन गए, पॉजिटिव सोच वाले बन गए, गुनाहों को छोड़ दिया, बुराइयों को छोड़ दिया, बदगुमानियों को छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा ये प्यारा माहौल है। तो मदनी चैनल के ज़रिए आप दीगर प्रोग्राम्स भी देखते रहिए। और अमीर अहले सुन्नत का हर सैटरडे को पाकिस्तान में जो इशा का टाइम होता है कराची फैज़ान मदीना में, आप इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा अगर कराची में हो तो फ़िज़िकल आ जाइए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। और दुनिया में जहाँ हैं तो मदनी चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब और फेसबुक पे भी ये लाइव आता है मदनी मुज़ाकरा एवरी सैटरडे। तो इसको लाजमी देखें। इस तरह के प्रोग्राम्स आप देखते रहेंगे, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहेंगे, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहेंगे, बिलखुसूस नेक आमाल पर अमल करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। ये शकूक व शुबात, बदगुमानियाँ, बहतान, ये निकल जाएंगे और हमारी अपनी तबीयत में सुकून आ जाएगा। जब इबादत बंदा करता है, नेकियां करता है, तो तबीयत में सुकून आ जाता है, चैन आ जाता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपसे हम अपना प्रोग्राम फैमिली काउंसलिंग में इजाज़त चाहेंगे। फिर अगले प्रोग्राम में आपसे हम मुलाकात करेंगे। तो देखते रहिए मदनी चैनल। कर हो हमारा अमन का गहवारा, झगड़े छोड़ो माफ करो फिर हो जाएगा घर तारा।